خواجہ صاحب، آپ کی نظر میں یہ معاملہ کہاں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ کس حد تک یہ جنگ کے پھیلنے کے خطرات ہیں؟ کیا اس سے پہلے سب کچھ رک سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ جب تک امریکہ اور اسرائیل کے اپنے گولز اچیو نہیں ہوتے یہ معاملہ چلتا رہے گا. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یونیلیٹرل اس کا ایکشن ہے جو مارک روبیو نے کہا صبح، میرا خیال ہے کہ کلیئر ہو گیا آج ٹرمپ صاحب کی ٹویٹ کے بعد، اور پیسے بھی سب سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ ملی بھگت ہے، یہ امریکہ اور اسرائیل کی کولیجن تھی. ایرانی افواج نے بھی کہہ دیا نا کہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ بھی قیمت چکائے گا اس کی. جی، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا کانٹیکسٹ بیان کر دوں تاکہ آپ کے پھر کویسچن کا جواب صحیح مل جائے گا. آپ دیکھیں یہ بڑا پلانڈ ایکشن ہے اور ویل ٹائمڈ ہے. پہلے حماس کے خلاف ایکشن ہوا، غزہ میں ایکشن ہوا، 55 سے 56 ہزار لوگ شہید ہو چکے ہیں. پھر حماس کے اسماعیل ہانیہ کو ریموو کیا، اس کے بعد لبنان پہ 5 اٹیک کیے، سیز فائر وائلیٹ کیا، اور پھر حسن نصر اللہ کو ایلیمنیٹ کیا. اس کے بعد ہوتیز کو اٹیک کیا اپنی نیوی کے تھرو. اسرائیل نے 5 جگہ اس سے جنگ سٹارٹ کی. سیریا میں آپ نے امریکہ نے بشار الاسد کو گھر بھیجا، اس کے بعد جو نئے پریزیڈنٹ شارہ ہیں ان کو لوپ میں لیا. اس کے بعد آپ دیکھیں باقاعدہ طور پہ F-35 دیے گئے، 200 جہاز تھے اس کے پاس، اسرائیل کے پاس. وہ کس کے تھے؟ امریکہ کے F-16s، F-15s and F-35. اور پھر اس کی ریفیولنگ کی ایکسرسائز جو تھی وہ پورے 1 سال وہ کرتے رہے تاکہ وہ لانگ رینج سٹرائک کر سکے. اور انہوں نے باقاعدہ پلان کیا، موساد نے اس میں کام کیا اور پریسیجن ہٹنگ کی. ٹھیک ہے جی، تو یہ سب ویل پلانڈ تھا. اس کے بعد آپ ایک بات سمجھ لیں، اگر ایران سکوئرلی ڈیفیٹ ہوا ابھی تک اپنے کو سیکیور کرنے میں، اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کو سمجھنا چاہیے کہ امریکہ کی سلوگن آف جسٹس، فریڈم اور لبرٹی وہ بھی دفن ہو چکا ہے. اب کوئی امریکہ کی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا دنیا میں. جو چھوٹے ممالک ہیں وہ خوفزدہ ہو گئے ہیں. رول بیسڈ جو آرڈر تھا وہ ڈسٹروائے ہو چکا ہے. مجھے کہنے کی اجازت دیجیے آپ کہ جو ورلڈ وار 2 سے پہلے کا آرڈر تھا وہ تھا ملٹری ڈیسیژنز کے ساتھ، طاقت کے استعمال کے ساتھ وہ اپنے فیصلے کیا تھے، اور ڈپلومیسی واز ایٹ دا بیک سیٹ. لیکن یہاں تو ٹرمپ اس نعرے کے ساتھ آئے تھے نا کہ دنیا میں تنازعات کو ختم کریں گے، حل کریں گے، مسائل کا حل ٹیبل پر ہوگا. یہ ایکسلنٹ کویسچن ہے آپ کا. یہ آپ نے ایگزیکٹلی وہی بات کی جو میں اب کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں انہوں نے یوکرین میں کوشش کی، غزہ میں کوشش کی، پاکستان کا اور انڈیا کا سیز فائر کرایا، تھینک یو ویری مچ. لیکن اصل میں ریئلٹی کیا ہے؟ جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے نیتن یاہو کو مجرم قرار دیا تو انہوں نے اس کے ججز کو بلیک لسٹ کر دیا مسٹر ٹرمپ نے. جب کہتے ہیں غزہ کی وہ باری آئی سیز فائر کی، 14 ممالک نے اکٹھے ہو کر سیز فائر کریں تو ٹرمپ صاحب نے اور US ایڈمنسٹریشن نے اس کو ویٹو کر دیا. تو باقاعدہ دیکھیں ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. دیٹ از دا آنسر ٹو یور کویسچن. اب آپ یہ دیکھیں، لیکن آپ ایران کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. ٹھیک ہے ان کا سیکیورٹی لیپس ہے، ہانیہ کے مرڈر کے بعد ان کو چاہیے تھا کہ ان کی جو مین ٹاپ براس ہے ایئر فورس کی اور آرمی کی وہ وائپ آؤٹ ہو گئی. 2 امپورٹنٹ سائنٹسٹ، 6 میں سے 2 ویری امپورٹنٹ، عباسی اور تہرانچی جو ہیں، ڈاکٹر تہرانچی، دے آر ویری وائٹل ایسٹس. ان کو بڑی نیشنل پرائڈ تھی ان میں، وہ ریموو ہو گئے. اب ایران کیا کرے گا؟ کیا رد عمل دے سکتا ہے؟ دیکھیں رد عمل تو وہ میجرڈ ہوگا، تھوڑا وہ دیکھ کے کرے گا. آئی ہیو لٹل ڈاؤٹس اباؤٹ دا کیپیبلٹی. بیلسٹک میزائل کی ان کے پاس کیپیبلٹی ہے. اب دیکھیں تبریز میں جو انہوں نے اٹیک کیا نا، وہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ وہاں پہ ڈرونز وہ بناتے تھے، اور وہاں پہ ان کے جو لیکوڈ فیول بیسڈ میزائلز جو ہیں وہ جگہ تھی. تبریز ایئرپورٹ نہیں وہ ہٹ کیا، انہوں نے بیسکلی 2 فیسلٹیز ہٹ کی. اب کتنی ہٹ ہوئی ہیں یہ اب ٹائم بتائے گا. تو اس کے لیے یہ ایران کے لیے بڑا وائٹل ہے کہ وہ اتوار کو ٹاکس میں جاتا نظر نہیں آتا. اس کی پبلک کا اتنا پریشر ہے اس کے اوپر کہ ان کو اب رسپونڈ کرنا پڑے گا، اور وہ رسپانس آئے گا. لیکن جہاں تک
میں پھر مسلم کنٹریز کے لیے سب کو یہ ایڈریس کروں گا کہ آپ کے خیال سے اسرائیل اس مشن کے بعد کیا رک جائے گا؟ دس از اے بگ کوشچن. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں تو آنسر ہے نو. ہی از اے اگریسر, وہ مانسٹر ہے, اور ہی از اے بچر آف پیس. نیتن یاہو جو ہے ہی ول ناٹ اسٹاپ. تو خدا نہ خواستہ یہ جو مڈل ایسٹ کرائسس نہیں, یہ پورا گلوبل اسٹریٹجک یہ آپ کہاں تک پھیل سکتی ہے, یہ ایک بڑا سوال ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران رسپونڈ کرے گا, اس کا فیصلہ وہ خود کریں گے کہ وقت اور جو بھی ان کے ٹارگٹس ہیں ان کا تعین انہی کو کرنا ہے. خواجہ صاحب, یہ ایوان میں ایسی کون سی خدمت ہو رہی ہے کہ یکدم تنخواہوں میں اتنا اضافہ کر دیا گیا ہے, اور پارٹی کے اندر سے بھی رد عمل آیا ہے, اس کا کوئی اثر ہوگا؟ پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب کو, پروفیسر صاحب کو, کہ انہوں نے جلتے دل سے بہت سارا سچ کہہ دیا. اینڈ آئی فلی انڈورس واٹ ہی ہیز سیڈ, اینڈ آن اے ویری سیریس نوٹ آئی ایم سیئنگ دس تھنگ. سیکنڈ بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنا ایک پرسنل اگزامپل دیتا ہوں. میں پاکستان میں سب سے لانگسٹ سرونگ آفیسر ہوں جو چیف منسٹر صاحب شہباز شریف کے ساتھ 12.5 سال ان کی چیف منسٹرشپ میں رہا. اچھا. اور پہلا دور جو ان کا تھا اس میں جس شہباز شریف صاحب کو جانتا ہوں, وہ جب میٹنگ شروع ہوتی تھی اور میٹنگ اگر 9 بجے رات سے لیٹ ہو جاتی تھی تو اس میں دال چاول آتے تھے. لال بتی پہ وہ گاڑی میں رکتے تھے جیسے میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا. آگے کیبل کیڈ میں ایک موٹر بائک والا اور پیچھے ایک گاڑی چلتی تھی. کوئی بندہ سرکاری گاڑی مس یوز نہیں ہو سکتی تھی. پورے 2.5 سال ایک نئی گاڑی نہیں لی گئی تھی. یہ تھی آسٹیرٹی ڈرائیو, وی وی آئی پی کلچر کو ختم کرنا. ٹھیک ہے جی. اس وقت کیا ہے, اس وقت قبضہ ہے اولیگارکی کا, اس وقت قبضہ ہے پاکستان میں سپر ایلیٹ کا. یہ خواجہ آصف صاحب نے لے لیا ہے نوٹس, خواجہ آصف صاحب کی خود سیلری بڑی ہے. یہ سمبولک ہے, یہ صرف سیاست ہے, اس میں مت جائیے. بات یہ ہے کہ اس ملک میں غریب آدمی متوسط طبقہ پس چکا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں پنجاب کی, ان کے فنکشنز ہوتے ہیں 1 کروڑ روپے سے زیادہ ایک فنکشن پہ لگتا ہے. شہباز شریف 97-99 والے شہباز شریف کے فنکشن میں ایک کرسی نہیں بچھائی جا سکتی تھی, لال کرسی, ایک لال کارپٹ نہیں بچھایا جا سکتا تھا. وہ کہتے تھے میں آپ کو خواجہ صاحب سسپینڈ کر دوں گا. یہ تھی انفورسمنٹ, اور یہ تھا وی آئی پی کلچر, اور اس کے ہم مداح تھے. آج وہ نظر نہیں آتا. آج وہ نظر آتا ہے کہ پرائم منسٹر کے فنکشنز بھی اتنے شاہانہ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں فائنانس منسٹر نے جواب کیا دیا, انہوں نے 0.5% سپر ٹیکس ختم کیے, 0.5% کمپنیز پہ. اور جب ان کو کہا کہ جی یہ منیمم ویج بڑھا دیں تو انہوں نے کہا جی وہ جو بڑے بڑے تاجر آئے ہیں وہ نہیں مانتے. تو یہ اولیگارکی ہے کہ نہیں؟ یہ غریبوں کا ملک نہیں ہے, یہ امیروں کی ریاست ہے, امیروں کی ریاست کا قبضہ ہے. اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا چاہیے کہ اگر عوام کی بات کرنی ہے تو ان کو عوام کے نمائندے لانے پڑیں گے. یہ عمرہ سے جان چھڑائیں. آپ کیسے چھڑانی ہے مجھے نہیں پتا. ٹرو الیکشن ہوگا, فیئر الیکشن ہوگا, ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوگا, تو یہ سب عمرہ جو ہے یہ سب چلے جائیں گے, چاہے کسی بھی پارٹی کو. بہت آگے چلے گئے ہیں, ابھی ہم ذرا تھوڑا پیچھے ہی رہتے ہیں. جی. اس وقت جو نوٹس لیا وزیر اعظم صاحب نے, جن شہباز شریف صاحب کو آپ جانتے تھے, وہ نوٹس لیتے تو اس پر فوری کیا ایکشن ہوتا, اور ابھی جو انہوں نے نوٹس لیا اس پر کیا ایکشن ہوتا؟ دیکھیں اگر وہ والے شہباز شریف صاحب ہوتے یہ کسی کی ہمت ہی نہ ہوتی. یہ ایک سپیکر کی جو ہے نا تنخواہ کو ریورس کرنے کا کام نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ دیکھیں یہ کہتے ہیں, وہ ایک جملہ کہہ رہے ہیں ڈائریکشن آف ٹریول سیٹ کر دیا ہم نے. یہ فائنانس منسٹر صاحب نئے انگریزی کے لفظ بولیں گے. مجھے بتائیے 40 سال سے 2 حکمران پارٹیاں ہیں, یہ جتنا ڈیٹ جو ہے اس کا سارا سیرا ان کے اوپر ہے. ابھی تک ڈائریکشن آف ٹریول نہیں سیٹ ہوا, ابھی تک فاؤنڈیشن نہیں بنی. بھائی میرے بات یہ ہے آپ لوگوں کو ریلیف دیں, آپ بڑے لوگوں کو ٹیکس لگائیں, بڑے گھروں پہ ٹیکس لگائیں. سب ڈیٹا موجود ہے ان کے پاس کہ کون سے امیر لوگ ہیں. تمام افسران جو کرپٹ افسران ہیں جن کے فورن کرنسی اکاؤنٹس ہیں, میں خود ایک آفیسر رہا ہوں, جن کے باہر پراپرٹیز ہیں, ان کو ٹیکس کریں, ان کو ٹی وی پہ دکھائیں کہ یہ لوگ ہیں. پھر پتہ لگے گا کہتے ہیں کہ کیا ایکشن ہو رہا ہے. یہ ایک سمبولک سپیکر کی تنخواہ کو ریورس کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے سلمان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, وقت کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس ایوان کے اندر کسی ایک پارٹی کے اراکین نے بھی اس کی مذمت کرتے ہوئے نہ لینے کا اعلان نہیں کیا, سب نے لیا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.